मिल जाएं, साथ साथ हो जाएं, सफ़ों के दरमियान कोई फासला ना रहे। साथ साथ मिल जाएं, सफ़ों के दरमियान कोशिश करें कोई फासला ना हो। और ईद का जो तरीक़ा है सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम पहली रकत में 7 तकबीरात हम अदा करेंगे और दूसरी रकत में इंशाअल्लाह 5 तकबीरात अदा करेंगे। पहली रकत में जो 7 तकबीरात हैं ये तकबीर तहरीमा जो है इसको छोड़ के होती हैं। तो पहली तकबीर तहरीमा होगी, उसके बाद 7 तकबीरात होंगी और दूसरी रकत में इंशाअल्लाह 5 तकबीरात। استووا واعتدلوا अकीमू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन तमाम अस्सलाह। मिल जाएं, बराबर हो जाए, पाँव कंधे से कंधा अच्छी तरह मिला दें। अल्लाहु अकबर। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس رب نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم گھڑیاں بابرکت یہ ساعتیں ہمارے مقدر میں فرمائی، اور وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اس مہینے کی برکات کو اور اس مہینے کی ہر طرح کی خیر و بلائی کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے وہ ساری عبادات وہ ساری خیر و بلائی قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے روزے کے جو مقصد ہم نے روزے سے کیا سیکھا ہے، ایک دو باتیں اس حوالے سے، اور پھر اس کے بعد صرف ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. روزے کا ایک بڑا بنیادی مقصد جو ہماری ایک ذہن سازی کی ہے روزے نے، کہ ہمارے سامنے اگر کسی بندے نے کوئی حلال پاک چیز بھی رکھی جو روزے کے ٹائم میں، تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک الارم بجا، ہم نے فوراً سے کہہ دیا اگرچہ یہ حلال چیز ہے، اگرچہ یہ پاک چیز ہے، لیکن ایک مقررہ ٹائم کے لیے
میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، میرے لیے اس نے یہ حرام کر دیا ہے، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب آپ دیکھیں جس رب کے حکم پر یا جس رب کو خوش کرنے کے لیے روزے نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم ہر چیز کے لیے یہ جانیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ رب نے منع کیا ہے، میں رک گیا ہوں۔ اب ایک تو یہ کھجور ہے، ایک پاک پھل ہے، صاف پھل ہے، اس سے ایک روزے کے جو ٹائم میں نے نہیں کھایا کہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ جس رب نے ایک پاک چیز، حلال چیز ایک مقررہ ٹائم میں جب حرام کی، میں رک گیا، میں نے اس کو نہیں کھایا، تو اس رب نے کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو پکی پکی حرام بھی کی ہیں۔ میرا روزے نے ایک سوال تو میرے ذہن میں ڈالا نا کہ اگر ایک عارضی طور پہ ایک حلال چیز میں نہیں کھا رہا اس رب سے ڈر کے، تو جو اس رب نے پکی پکی چیزیں حرام کر دی ہے سود کے حوالے سے، حرام کے حوالے سے، وہ تو ہے ہی حرام، ان کی طرف تو میں نے جانا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، روزے نے ہمیں ایک درس دیا اور ہمارے ذہنوں میں ایک الارم بجایا کہ اس بات پہ ہم سوچیں، بھوک کی، پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یہ روزے کے اندر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے تاکہ ہم دوسرے غریبوں کا، وہ مساکین جو اکثر اس بھوک اور پیاس کی اس تکلیف کے اندر رہتے ہیں، تاکہ ہمیں احساس بھی ہو یہ تکلیف ہوتی کیا ہے اور ہمیں محسوس ہو جائے ان غریبوں مساکین کی تکلیف کے والے سے۔ اور ابھی ایک حدیث آپ سنو، اس حدیث کا ہم سب کے ساتھ ایک تعلق ہے، مردوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلق ہے۔ اس حدیث کو آپ توجہ سے سماعت فرمائے۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرہ ہمہ، جس بندے کی آخرت فکر بن گئی کہ اس نے سوچنا ہے آخرت کے حوالے سے، کہ آخرت کو مد نظر رکھ کے جس بندے نے زندگی گزاری ہے، اس حدیث میں آپ نے توجہ کرنی ہے، ایک کام انسان کرے گا اور اللہ کہتے ہیں اے انسان تو ایک کام تو کر اور اس کے بدلے میں 3 کام میں کروں گا۔ ایک کام کیا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے شب و روز، اپنا بزنس ہو، اپنا گھر کے معاملات ہو، سب کچھ چلانے میں آخرت کی فکر اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام کیا ہے کہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ غنا کو اس بندے کے دل میں رکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کا اس کو محتاج نہیں چھوڑتا، ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وجمع لہ شملہ، کہ اس بندے کے دنیا کے اندر جو کچھ بکھرے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو اس بندے کے لیے اتنا سمیٹ دیتے ہیں کہ وہ کام، بکھرے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایسی اللہ اس کے ٹائم کے اندر، اس کے محنت کے اندر، کام کے اندر ایسی اللہ برکت دیتے ہیں کہ وہ بکھرے کام وہ بڑے مختصر ٹائم کے اندر اپنے سدھار لیتا ہے۔ دوسری بات، تیسری فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ، وہ دنیا جس کے پیچھے بھاگتے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، فرمایا اگر بندہ آخرت کی فکر رکھ کے اس دنیا میں جیتا ہے تو وہ دنیا اللہ وہی راغمہ، حقیر بنا کے، ایک حقیر دنیا کو بنا کے اس کے ساتھ اس کے قدموں میں اللہ لے آتا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے انسان بھاگتے ہیں، اللہ اس دنیا کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر آخرت کی فکر رکھ کے جیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں فرمایا جو بندہ من کانت دنیا ہمہ، جس بندے نے ہر ٹائم صرف اپنے دنیا کے والے سے سوچا کہ میرا بزنس، میرے یہ معاملات، ہر وقت اس کی توجہ، ہر وقت اس کی محنت کا مرکز، اس کی سوچوں کا مرکز صرف یہ رہا کہ اس کی دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس کا گھر کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اس کا بزنس کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اس نے دنیا کے والے سے سوچا، تو فرمایا اس کے لیے بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر ہر طرح کا فقر، ہر طرح کی محتاجی اللہ رکھ دیتے ہیں کہ ایک بزنس کے بعد
اس کے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں دوسرا بزنس شروع کروں گا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک جاب کے بعد پارٹ ٹائم جاب، وہ اس کی کبھی بھی بھوک، اس کی دنیاوی خواہشات اللہ فرماتے ہیں ہم ختم نہیں کریں گے، اس کو محتاج ہی رکھیں گے، اس کو ہم فقیر ہی رکھیں گے۔ اور دوسری بات وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے کام، اس کے مسائل پھر ہم اس قدر بکھیر دیں گے کہ وہ اپنے دنیا کے کاموں کے اندر الجھا رہے گا، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام اس سے غافل ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، حالانکہ جس دنیا کے پیچھے بھاگا، جس کے لیے ہر وقت اس نے سوچا، وہ دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھی تھی، اس سے بڑھ کے انسان کو وہ دنیا نہیں مل سکتی۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے حوالے سے رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور ابھی ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے جو غور و فکر ہے یا سوچ و بچار ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے جمعہ رمضان کے آخری خطبہ کے اندر یہ بات کی تھی کہ عقیدہ آخرت کا تصور یہ ہمارے ذہنوں میں ایک تصور، یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا آخرت کے حوالے سے یہ جو تصور ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز ایک ایک عمل اس کے حوالے سے یہ سوچ رہ کے کریں گے کہ ان کے حوالے سے میں نے ایک دن حساب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب انسان کے ذہن کے اندر ہر وقت یہ الارم بجے کہ میں نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو اس دنیا کے اندر وہ ہر طرح سے اچھے ماحول کے اندر اچھی سوچ رکھ کر اور دنیا کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرے گا، جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنے ایک ایک عمل کے حوالے سے اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ اور پھر میرے بھائی، جب آخرت کی فکر ہمارے دماغوں کے اندر ہوگی، ہماری سوچوں میں آخرت کے حوالے سے یہ سوچ ہوگی، تو پھر کبھی ہم ایسا نہیں ہوگا کہ حلال و حرام کی تمیز کر کے ہم جئیں گے، پھر ہم ہر حوالے سے یہ سود خوری ہے اس کو معاشرے سے ختم کریں گے۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ آخرت کا ایک دن ہے جس دن میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جب یہ آخرت کا تصور میرے ذہن میں ہو، تو میں اپنے سگے بھائی سے صرف تھوڑی سی زمین کے لیے سالوں سال ناراضگی اختیار نہیں کروں گا۔ آج عید کے موقع پہ میں آخری صرف یہ میسج دینا چاہوں گا، ہم نے عید کے بعد ملنا ہے، لوگ بغل گیر ہوتے ہیں، آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ تہیہ کر کے جانا ہے کہ یا اللہ ہم سینے تو ملائیں گے، دوسرے سے ملیں گے، لیکن ہم اپنے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے حوالے سے صاف کریں گے۔ اگر اپنے بھائی سے آپ ناراض ہیں، آج یہاں فیصلہ کر کے جائیں کہ میں نے اس کو معاف کرنا ہے۔ اگر اس نے زیادتی بھی کی ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، اپنے سینوں کو ہم نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے اتنا صاف کر کے جائیں کہ آج معافی کا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، محلے داروں کے لیے اس پیغام کو لے کے جانا ہے۔ اور یہی آخرت کا ایک تصور ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم کسی کے لیے جو بھی خیر و بھلائی کریں گے اور کسی کے حوالے سے جو ایک اچھی سوچ رکھیں گے، اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بھی اس کا ہم انسان کو صلہ دیں گے، اور آخرت کے اندر تو ہم نے اس کے لیے ایک شاندار ایک نتیجہ رکھا ہوا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دعا کے اندر سارے شریک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تیرا برکتوں والا خیر و بلائی والا ایک مہینہ جو ہمارے پاس مہمان آیا تھا، یا اللہ وہ جا چکا ہے۔ یا اللہ اس مہینے کے اندر یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے تیری عبادت کی ہے، یا اللہ ہم کمزور بھی ہیں، یا اللہ
ہم نے جیسے کیسے بھی اللہ تیری عبادت کی ہے صرف ایک مقصد رکھ کے کی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ ہماری عبادت، یا اللہ ہمارے روزے، یا اللہ ہمارا قیام، یا اللہ ہماری تلاوت، یا اللہ اس سے تو راضی ہو جا، یا اللہ اس سے تو خوش ہو جا، یا اللہ اور پھر راضی ہو کے ہمارے لیے اس سارے عمل کو نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں، یا اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، یا اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تو الرحمن ہے، یا اللہ تو الرحیم ہے، یا اللہ تیری ان پیاری صفات کا یا اللہ تجھے واسطہ ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ تو شفا نہ دے، یا اللہ کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا۔ یا اللہ سب کو یا اللہ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، یا اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادات، یا اللہ رمضان کے اندر ہماری تلاوت قرآن مجید یا اللہ ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ صدقات و خیرات یا اللہ اس کو بھی ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما کے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ روزے کے جو مقصد تھے، روزے نے جو ہمیں سکھایا ہے، یا اللہ باقی جو 11 مہینے ہیں، یا اللہ ان سارے اسباق کو، ان ساری سیکھی ہوئی باتوں کو یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اوپر دوبارہ اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے اوپر خیر و بلائی نازل فرما دے، یا اللہ، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے حاسدین کے حسد سے، یا اللہ شرورین کے شر سے، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ اس دنیا کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، یا اللہ قبر کا مرحلہ ہے، یا اللہ حشر کا مرحلہ ہے، یا اللہ ان سارے مراحل میں یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ محشر کا میدان، یا اللہ اس میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے یا اللہ حوض کوثر کا اللہ پانی نصیب فرما، یا اللہ حوض کوثر کا پانی اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ اس بات کا یقیناً اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنے بدعمالیوں سے یا اللہ تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ اپنی بدعمالیوں سے اللہ تجھے ناراض کیا ہے۔ امت مسلمہ نے یا اللہ مجموعی طور پہ یا اللہ تجھ کو ناراض کیا ہے۔ یا اللہ ہم تو تیرے لاڈلے تھے، یا اللہ ہم تو تیرے بڑے قریبی تھے، یا اللہ ہم تو تیرے بڑے اپنے تھے، یا لیکن یا اللہ ہم جانتے ہیں تو الرحیم ہے، تو الکریم ہی ہے۔ یا اللہ بدعمالی ہم نے کی ہے، یا اللہ سرکشی ہم نے کی ہے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ، یا اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ اپنے رحمت کی طرف دیکھ کے یا اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر یا اللہ بڑی مشکل کے اندر ہے، یا اللہ بڑی پریشانی کے اندر ہے، یا اللہ بڑی اذیت سے بڑے مہینوں سے یا اللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں پوری مجموعی طور پہ یا اللہ امت کی کوتاہیاں یا اللہ بدعمالیاں یا اللہ ان کی سزا ہمارے کچھ ہی بھائیوں کو مل رہی ہے۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں پہ رحم فرما دے، یا اللہ، یا اللہ ہم ساری امت مسلمہ پہ رحم فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یا اللہ جو ہدایت ہے اسلام کی یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کی یا اللہ جو بھی گزارشات ہم نے کی ہیں یا اللہ وہ بھی قبول فرما، اور جو نہیں کر سکے یا اللہ ہمارے حق میں وہ بہتر ہے یا اللہ ہمارے مقدر میں وہ بھی فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اہل بیتہ اجمعین۔